نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الحبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 17ویں سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مبارکہ کی 121 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول سفر معراج کے فوراً بعد ہوا اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے واقعہ معراج کی وجہ سے۔ پہلی آیت میں ہی فرمایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد و نواح کو بابرکت بنا دیا تاکہ دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ مضامین کے لحاظ سے اس سورہ کو ان صورتوں سے گہری مناسبت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو دیگر صورتوں میں نظر نہیں آتی۔ ذکر اسرا کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا خطاب، ان کو ان کی گزشتہ زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی تاریخ ان پر کھول کر رکھ دی گئی۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں معاشی خوشحالی بخشی گئی تو انہوں نے ہر بار سرکشی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں ان کی غلط روی پر منع کرنے کے لیے تشریف لایا تو وہ بپھر گئے اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایذا رسانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہاری سرکشی انتہا کو پہنچی تو ہمارا عذاب ظاہر ہوا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلمانی کو برباد کر دیا گیا اور تمہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب پھر تمہیں پیغمبر اسلام کی مدد سے اصلاح احوال کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کو یاد رکھو تو نبی برحق پر ایمان لاؤ اور دین اسلام قبول کر لو۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی نافرمانی کی عادت سے باز نہ آئے تو ہمارا قانون مکافات پھر سے حرکت میں آ جائے گا۔ یہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئیں جہاں بنی اسرائیل کا کوئی فرد نہیں تھا، ان میں بنی اسرائیل کا خطاب بتا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں دعوت قرآن کا مخاطب بنایا جانے والا ہے۔ نیز اس کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں اس نظام حیات کی تفصیلات بیان کر دی گئیں جو اسلام اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مظلومیت کا دور ختم ہونے کے قریب ہے، شاندار مستقبل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ 1 سال بعد ہی جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور سرزمین یثرب کو مدینہ رسول کا شرف بخشا تو وہاں صرف مشرکین سے ہی واسطہ نہ پڑا بلکہ یہود بھی قرآن کے مخاطب ہوئے اور انہیں سمجھانے کے لیے ان آیات نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ قرآن پاک کی تو ویسے ہر آیت ہی ایک شمع روشن ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں آیات 61 تا 65 خصوصی توجہ کی طالب ہیں۔ ان آیات میں انسان کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو ابلیس کہتا ہے کہ آدم جس کے سر پر تو نے تاج رکھا ہے، اگر مجھے مہلت دی تو میں اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ شرف انسانیت سے اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس لعین کے اس چیلنج کو قبول فرمایا اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ تجھے کھلی چھٹی ہے، ان کو گمراہ کرنے کا جو ذریعہ تو اختیار کر سکتا ہے کر، تجھے اجازت ہے، اپنے سارے جتن کر ڈال، لیکن کان کھول کر سن، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرے میں ہیں۔ کیا ہم ابلیس کی ذرا سی مداخلت پر ڈگمگانے تو نہیں لگتے، یا اس کے طوفانوں کے سامنے فولادی چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ایک جگہ فرمایا انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اسے اپنے حقیقی نفع نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا اور وقتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو، اور جب بات کرو تو بڑے ادب سے، نرمی سے اور تواضع سے، انکساری سے، رحمت سے، محبت سے عرض کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا اور نہ چلو زمین پر اکڑتے ہوئے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ پاک کی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ آخری آیتوں میں تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو باعث شفا ہے اور سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے۔
آخری آیات میں فرمایا گیا بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوریوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یہ قرآن ان کی خضوع خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو سب نام اچھے ہیں، اور اسی کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہماری زبان اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔